السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں مٹر قیمہ کی ریسیپی۔ مٹر قیمہ تو آپ نے بہت دفعہ کھایا ہوگا، بٹ میں نے اس کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا ہے اور امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی۔ چلیں ہم اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ پین میں آئل کو گرم کر لیجئے اور اس کے اندر ایک میڈیم سائز کا پیاز ایڈ کر دیجئے۔ پیاز کو آپ نے ہلکا براؤن کرنا ہے۔ جب پیاز ہلکا براؤن ہو جائے تو آپ تھوڑا سا اس کے اندر پانی ایڈ کر دیجئے تاکہ پیاز جو ہیں ہمارے جلے نہیں۔ پانی کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر مینس یعنی کہ اپنا قیمہ ایڈ کر دیں گے۔ یہاں پہ قیمہ میں نے مٹن کا لیا ہے، آپ بیف کا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ قیمے کو ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو 1 سے 1.5 منٹ کے لیے فرائی کر لیجئے۔ پھر آپ اس کے اندر جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر دیجئے۔ جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ قیمے کا جو کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے۔ قیمے کو تقریباً میں نے 3 سے 4 منٹ کے لیے فرائی کیا ہے۔ قیمے کو فرائی کرنے کے بعد آپ اس کے اندر ٹمیٹو ایڈ کر دیجئے۔ ٹمیٹو یہاں پہ میں نے 2 میڈیم سائز کے لیے تھے۔ ٹمیٹو ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو کور کر کے سٹیم کوک کر لیجئے۔ ٹمیٹو کو میں نے تقریباً 5 منٹ کے لیے کوک کیا تھا ہلکی آنچ پر۔ یہ دیکھیں ہمارے ٹمیٹوز اچھی طرح اب گل گئے ہیں۔ جب ہمارے ٹمیٹو سافٹ ہو جائیں گے تو ہم اس کے اندر اسپائسیز ایڈ کر دیں گے۔ سب سے پہلے میں نے سالٹ ایڈ کیا ہے، پھر میں اس کے اندر ریڈ چلی پاؤڈر ایڈ کروں گی، دین میں اس کے اندر ٹرمرک پاؤڈر یعنی کہ ہلدی ایڈ کروں گی۔ پھر آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے اور فرائی کر لیجئے۔ اسپائسیز ایڈ کرنے کے بعد ہم قیمے کو اچھی طرح فرائی کر لیں گے۔ قیمے کو میں نے 3 سے 4 منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کیا تھا اسپائسیز ایڈ کرنے کے بعد۔ اب میں اس کے اندر مٹر ایڈ کر دوں گی۔ مٹر میں نے یہاں پہ فروزن یوز کیے ہیں 1/2 کپ۔ مٹر ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو 4 سے 5 منٹ کے لیے دوبارہ سے فرائی کروں گی۔ مٹر تقریباً ہمارے 50% گل گئے ہیں۔ اب میں اس کے اندر پانی ایڈ کر رہی ہوں۔ آپ اپنی گریوی کے حساب سے پانی ایڈ کریے گا۔ میں نے یہاں پہ تقریباً 1/2 کپ پانی ایڈ کیا ہے۔ پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو ایک دفعہ مکس کر لیجئے اور دین اس کو آپ کور کر کے ہلکی آنچ پر پکا لیجئے۔ پانی ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو ہلکی آنچ پر تقریباً 10 منٹ کوک کیا تھا۔ یہ دیکھیں ہمارے مٹر پرفیکٹلی گل چکے ہیں۔ ہمارا مٹر قیمہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے۔ اب آپ اس کے اندر گرین چلی اور فریش کورینڈر ایڈ کر دیجئے۔ میں نے یہاں پہ فریش کورینڈر کی جگہ منٹ یعنی کہ پودینہ ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی مٹر قیمے کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زبردست آتا ہے۔ آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا کیونکہ منٹ ڈالنے سے آپ کے جو قیمے کا ٹیسٹ ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ریسیپی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی یوٹیوب چینل۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔